لوگ سوال کرتے ہیں ہم صبر کب تک کریں، لوگ صبر کے لیے دن گنتے ہیں، حالانکہ اس راستے کا صبر ایسا ہے کہ کوئی آدمی اس میں سال بھی نہیں گن سکتا کہ کتنے سال صبر کرتا. سیدھی بات کہ صبر کب تک ہے، موت تک. صبر کب تک، موت تک. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ ان میں صبر کتنا ہے. غیر جانتے تھے، یہود اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، یہ صفات ہوں گی. اس میں لکھا ہوا تھا یہود کی کتابوں میں کہ ان کے اندر ایک صفت ہے صبر کی، ایک صفت ہے حلم و بردباری کی. ان کو ستایا جائے گا تو وہ برداشت کریں گے، اور اگر ان کو اذیت دی گئی تو وہ بدلہ نہیں لیں گے. چنانچہ روایت میں ہے کہ زید بن ثانہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، آپ کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھا اور آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ سے ملاقات ہوئی. آپ کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ ہاں یہ وہی ہیں جن کو اپنی کتابوں میں پڑھا. لیکن ان کے اندر ایک صفت صبر کی ہے، اور وہ صبر کی صفت کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک ان کو ستایا نہ جائے. جب تک ستایا نہ جائے. آپ سنیے تو صحیح، داعی کے داعی ہونے کی علامت ہے یہ، نبی کا نبی ہونے کی علامت ہے یہ. تو ان کو ستائے بغیر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دین کے داعی ہیں اور یہ نبی ہیں. ان کو ستا کر دیکھا جائے. روایت میں آتا ہے کہ زید بن ثانہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک جگہ سے تقاضا آیا، فلاں علاقے کے مسلمان جو نئے مسلمان ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ پریشان ہیں، ان کا قحط سالی آ گئی ہے، ان کی مدد کے لیے مال کی ضرورت ہے. یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو موقع اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ انہیں قرض دو، پھر وقت سے پہلے اپنا قرض کے ان سے مطالبہ کریں. زید بن ثانہ نے آپ کو مال پیش کیا کہ میں آپ کو یہ سونا دیتا ہوں تو تھوڑا قرض کے آپ یہ لیجئے، اور مجھے اتنی اتنی کھجوریں اس تاریخ میں اس کے بدلے میں دیجیے. ٹھیک، تاریخ طے ہو گئی اس قرض کی ادائیگی کی. آپ نے وہ سونا قرض لیا ان سے اور وہ مسلمانوں کی مدد کی. یہ زید بن ثانہ ٹوہ میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں ان کے ساتھ زیادتی کروں تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں. وقت گزرتا گیا، 3 دن باقی تھے قرض کے ادا کرنے میں. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے، یہ اچانک آئے سامنے سے زید بن ثانہ اور آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور آپ کو الزام دیا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، قرضہ وقت ادا نہیں کرتے. حالانکہ ابھی 3 دن باقی تھے. آپ کو دھکا دیا، آپ سے سخت لہجے میں بات کی، آپ کے گریبان پکڑا. تمہارا دیا یہ منظر دیکھ رہے تھے اور تمہارے تلوار نکالی اور فرمایا ایسا اجازت دے دیجئے کہ میں اس یہودی کو قتل کر دوں. اس یہودی کو میں قتل کر اجازت. آپ نے فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ دیکھو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. امت میں جتنا فتنہ اور فساد ہے اپنے حمایتی کو ابھارنے کی وجہ سے. لوگ اپنے حمایتی کو ابھارتے ہیں، اپنے حمایتی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اپنے حمایتی کی تائید کرتے ہیں، اپنے حمایتی کا ساتھ دیتے ہیں اور تیار کرتے ہیں اسے اپنے دشمن کے لیے. صحیح میں کیا کہہ رہا، تیار کرتے ہیں اسے. حالانکہ اسلام کو اصول ہے یہ کہ دشمن کو نوازو، دشمن کو نوازو اور حمایتی کو دباؤ. ایک آدمی آپ کی حمایت کرے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے حمایتی کو دبا کر رکھے، اور جو آپ کو ستا رہا ہے آپ اس پر احسان کریں، اس کو قریب کریں. آپ نے بجائے اس کے کہ آپ عمر کو کہہ دیں کہ بھئی تم میرے آدمی ہو، دیکھو تم نے میرا ساتھ دیا ہے، اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں، اور اس کو تم اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ بتلاتے کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے. عمر تم نے کیا کیا؟ عمر تم نے غلط کیا ہے کہ تم اس کو تلوار کی دھمکی، جاؤ اس کو لے جاؤ، ابھی 3 دن باقی ہیں قرض کی ادائیگی میں، مگر ابھی لے جاؤ اور اس کا قرض دے دو، اور اس کے قرض ادا ہونے کے بعد اس کو 70 کلو کھجوریں اور زیادہ دینا. 70 کلو بتلانا ہے نا کہ ہم نبی ہیں، بتلانا ہے نا ہمیں کہ ہم نبی ہیں. نبی اپنا تعارف صرف اپنی علامتوں سے نہیں کرتے، نبی اپنا تعارف اپنے مزاج سے کرانا چاہتے ہیں. نبی کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا ان کو لے جاؤ، ان کا حق دو اور 70 کلو کھجوریں زیادہ دینا. کیوں زیادہ دینا؟ کہ تم نے اس کو قتل کی دھمکی دی ہے، تمہاری غلطی ہے. اس کی غلطی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی غلطی کا کوئی تذکرہ نہیں. اس نے کیا کیا؟ ان کو لے جاؤ، ان کا حق دو اور 70 کلو کھجوریں زیادہ دے. لے گئے وہاں، ان کا حق دیا، قرضہ پورا ادا ہو گیا. جب سارا قرضہ ادا ہو گیا تو تمہارے نے 70 کلو کھجور اور دی. یہ کیا؟
میرا تو حق پورا ہو گیا، آپ زائد کیوں دے رہے؟ کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے تلوار سے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی آپ کے نبی کے ساتھ زیادتی کرنے پر، اس لیے اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ ان کو 70 کلو کھجوری زیادہ دے۔ میرے دوستو عزیزو، احسان کے 3 درجے ہیں، احسان کے 3 درجے، احسان کرنے کے 3 درجے ہیں۔ ایک سب سے گھٹیا درجہ ہے، سب سے ادنا درجہ ہے، جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے احسان کا۔ اس زمانے میں گھٹیا درجہ اعلیٰ بنا ہوا ہے، ادنا درجہ احسان کا سب سے اونچا درجہ بنا ہوا ہے، جس کو میں اور آپ احسان سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہ کوئی ہم پر احسان کرے تو اس پر احسان کرے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے، حالانکہ یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ آپ احسان کریں اپنے محسن پر، یہ تو آپ کے ذمہ واجب ہے۔ آپ اگر احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیں گے تو آپ کمینے کہلائیں گے، لعین کہلائیں گے۔ یہ کوئی نہیں، احسان کا درجہ، احسان کا بدلہ احسان سے دینا، یہ تو ادنا درجے کی بات ہے۔ درمیانہ احسان یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی پر احسان کریں جس نے کبھی آپ کو سلام نہیں کیا، کبھی آپ سے نہیں ملا، کبھی آپ کے غم میں خوشی میں شریک نہیں ہوا، آپ اسے جانتے نہیں ہیں، وہ اس کو آپ کو جانتا نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ ایسے شخص پر احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ۔ اعلیٰ درجے کا احسان، سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن پر اور اپنے ستانے والے پر اور اذیت دینے والے پر احسان کر لیں، یہ احسان کا اعلیٰ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتل کو پہچانتے تھے، قاتل کو خود پہچانتے، اس کے باپ کون ہے، وہ اس کا نام کیا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس علاقے میں ہے، کس خاندان کا ہے، سب کچھ جانتے تھے اچھی طرح، اس کی شکل سے، نام سے، ولدیت سے پہچانتے تھے، اور فرماتے تھے اريد حباہ ويريد قتلی، کہ میں تو اس کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے قاتل سے کہتے جانتے تھے یہ میرا قاتل، اچھی طرح جانتے، لیکن اس پر احسان کرتے رہتے تھے، اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی آپ کو معلوم آپ کا قاتل ہے تو آپ اسے قتل کیوں نہیں کرتے تھے؟ فرمایا اگر میں اپنے قاتل کو قتل کر دوں گا تو پھر مجھے شہادت کا درجہ کیسے ملے گا؟ مجھے کون قتل کرے گا؟ اپنے قاتل کو، اپنے قاتل پر احسان کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو اپنی حفاظت کے لیے اسے قتل کر دیں، یعنی اسے قتل کر دوں گا تو پھر مجھے قتل کون کرے گا؟ مجھے تو شہادت درجہ ملے گا نہیں۔ تو میں نے تو مثال عرض کی ہے کہ نبی کی آزمائش ہوتی ہے کہ صبر میں نبی کو آزمایا جاتا ہے، ان میں صبر کتنا ہے، ان میں صبر کتنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس کو صحابہ کی ناگواری میں تلاش کیا کرو، اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے، اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس کو صحابہ کی ناگواری میں تلاش کیا کرو، تو اس سے استقامت پیدا ہوگی، اس سے استقامت پیدا ہوگی، اور اس راستے کی ناگواریوں پر بجائے شکایت کرنے کے شکر کیا کرو کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو مجھ پر وہ تکلیف لایا ہے جو تکلیف انبیاء اور صحابہ پر آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے کی تکلیفیں شکایت کرنے کے لیے نہیں بلکہ شکر کرنے کے لیے، اس راستے کی تکلیفیں شکایت کرنے کے لیے بلکہ شکر کرنے۔ اے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو مجھ پر نبیوں کی تکلیف لایا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو وہ تکلیف مجھ پر لایا ہے جو تکلیف انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اس راستے میں چلنے کا جو ایندھن ہے اور جو طاقت ہے چلنے کی، وہ صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے، اور ساری مددیں اور ساری فتوحات اور سارے وعدے صبر کے ساتھ ہیں، سارے وعدے صبر کے ساتھ، یہ سارے وعدے صبر کے ساتھ۔ اس لیے اس راستے میں جو اذیت پیش آئے اس اذیت کو انبیاء علیہ السلام کی اذیتوں میں تلاش کرو کہ یہ بات انبیاء کو کہاں پیش آئی، یہ بات انبیاء علیہ السلام کو کہاں پیش آئی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اس راستے میں آگے بڑھنے کا جو ذریعہ ہے وہ صبر کرنا ہے، وہ صبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ اگر تم نے صبر اختیار کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے تو پھر جتنی باطل اقوام نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کہ تقوی اختیار کرے گا صبر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ضائع کرنے والے نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا، دو باتیں ہم نے عرض کی شروع سے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، ایک اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے اور آزمائیں گے۔ اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جائیں گے، اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ان سے اپنا کام لینے کا فیصلہ کریں گے، اور اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے
اللہ نے صاف فرمایا لا ینال عہد الظالمین کہ میرا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں ہے، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔